بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ اہل تشیع کے 7ویں امام ہیں۔ آپ کا اسم گرامی موسیٰ، کنیت ابو الحسن، اور آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، جن کا خاندانی سلسلہ امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 128 ہجری میں بنو امیہ سے بنو عباس کی طرف حکومت کی منتقلی کے دوران واقع ہوئی، اور سن 148 ہجری میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی 45 سالہ امامت کے دوران بنو عباس کے خلفاء منصور دوانکی، ہادی، مہدی اور ہارون رشید برسر اقتدار رہے۔ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور خلافت میں آپ نے کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور 25 رجب المرجب سن 183 ہجری میں سندی بن شاہک کے زندان میں جام شہادت نوش فرمایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت 7 صفر المظفر 128 ہجری بروز اتوار مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر حمیدہ خاتون کے بطن سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ 21 سال کی عمر میں مقام امامت پر فائز ہوئے۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو ناشتے کے بعد امام کو بتایا گیا کہ خداوند قدوس نے آپ کو فرزند عطا فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام فوراً خوشی سے اٹھے اور جناب حمیدہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد امام علیہ السلام مسکراتے ہوئے لوٹے اور فرمانے لگے، خداوند عالم نے مجھے ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو خدا کا بہترین ہدیہ ہے۔ میرے اس فرزند کی والدہ محترمہ نقل کرتی ہیں کہ جب یہ دنیا میں آئے تو سجدے میں سر رکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، اور یہ ان کی امامت کی علامت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب مدینے واپس آئے تو مسلسل 3 روز تک دسترخوان بچھائے رکھا اور غرباء کو کھانا کھلاتے رہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی اگرچہ کنیز تھیں اور امام صادق علیہ السلام نے انہیں خرید کیا تھا، لیکن بارگاہ امام سے یوں تربیت حاصل کی اور مسائل دینیہ سے اس طرح آگاہی حاصل کی کہ امام صادق علیہ السلام خواتین کو حکم دیتے تھے کہ اپنے دینی مسائل ان سے دریافت کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ زمانہ جو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ گزارا، یہ امامت سے قبل اور 20 سال کا عرصہ ہے۔ نمبر 2، وہ زمانہ جو جہاد، زندان اور شہر بدری پر مشتمل ہے، نیز یہ امامت کا زمانہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اخلاقی خصوصیات۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نفیس جسم لیکن نہایت قوی روح کے مالک تھے۔ کپڑوں کے نیچے سخت لباس پہنتے، پیدل چلتے اور لوگوں کو سلام کہتے تھے۔ آپ اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ غرباء اور فقراء کا خاص خیال رکھتے۔ جب رات ہوتی تو آپ غذا کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے اور فقراء اور غرباء کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور کچھ ایسے غریب لوگ بھی تھے کہ جنہیں آپ ہر ماہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زہد اور عبادت۔ امام زہد اور عبادت میں یوں مشہور تھے کہ جہاں بھی آپ کا تذکرہ ہوتا تو آپ کو بندگی اور عبادت الہی کا عاشق کہا جاتا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ آپ سے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے عابد ترین افراد میں سے تھے۔ رات کو خدا کی عبادت میں مشغول رہتے، خدا کے حضور طولانی سجدے ادا کرتے اور اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی۔ علماء اہل سنت آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے کے عابد ترین اور زاہد ترین شخص تھے، سب سے بڑے عالم اور مہربان تھے، غرباء کا بہت خیال رکھتے تھے، اکثر اوقات خدا کے سامنے راز و نیاز میں مشغول رہتے اور یوں کہتے، خدایا موت کو مجھ پر آسان فرما اور حساب کے وقت درگزر فرما۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خاصان خدا سے تھے۔ آپ کی خدا سے محبت کو دیکھ کر لوگ تعجب کرتے، حتیٰ کہ دربار کے زندان فضل کو بھی آپ نے رونے پر مجبور کر دیا۔ ہارون رشید نے جس کنیز کو آپ کے زندان میں بھیجا تاکہ آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے اور یوں ہارون کے ہاتھوں بہانہ آ جائے، وہ کنیز آپ پر یوں شیفتہ اور فریفتہ ہوئی کہ روتے ہوئے ہارون کے پاس گئی اور امام کی گرفتاری پر اعتراض کرنے لگی۔ اولاد علی سے ہارون کی دشمنی۔ عباسیوں کے خلاف اولاد علی کے جہاد سے ہارون کو بہت تکلیف ہوتی اور ہر ممکن راہ سے کوشاں ہوتا کہ لوگوں کو خاندان علی سے جدا کرے۔ وہ شعراء کو رقم فراہم کرتا تاکہ وہ اولاد علی کے خلاف بدگوئی کریں اور ان کا مذاق اڑائیں، یہاں تک کہ منصور نے حکم دیا کہ وہ شاعر جس نے اولاد علی کو برے الفاظ میں یاد کیا ہوا ہے اسے خزانے میں لے جایا جائے اور وہ جتنا مال اٹھانا چاہے اٹھا لے۔ اس نے علوی سادات کو بغداد سے مدینہ بدر کیا اور ان میں سے بہت سارے قتل کر دیے۔ حمید بن قحطبہ خراسان میں ہارون کا نمائندہ تھا۔ اس نے ایک دن عبداللہ بن بزاز نشابوری سے بیان کرتے ہوئے کہا، ہارون کا طوس میں ایک باغ تھا، وہ ہر سال وہاں آیا کرتا۔ ایک سال آدھی رات کے وقت اس نے مجھے طلب کیا اور کہا، تم ہمارے کتنے وفادار ہو؟ میں نے کہا، جان و مال تم پر قربان کر دوں گا۔ اس نے کہا، اور کیا؟ میں نے کہا، ناموس، اولاد، بیوی۔ اس نے کہا، اور کیا؟ میں نے کہا، میں آپ کا اتنا وفادار ہوں کہ اپنا دین و مذہب بھی تم پر قربان کر دوں گا۔ میری بات سن کر ہارون نے اپنا سر بلند کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں جو چاہتا تھا تو نے وہی کہا ہے، لہٰذا یہ تلوار لو اور میرا یہ غلام تجھے جو حکم دے اس کی اطاعت کرو۔ حمید بن قحطبہ بیان کرتا ہے کہ غلام مجھے ایک گھر میں لے گیا جس میں اولاد علی سے 60 بوڑھے اور جوان گرفتار تھے۔ وہ ان میں سے ایک شخص کو باہر لایا اور مجھے حکم دیا کہ میں اسے قتل کر دوں۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اسے قتل کر دیا، اور پھر ایک ایک کر کے میں نے ان تمام افراد کو قتل کر دیا۔ اس مکان میں پہلے سے ایک کنواں تیار کیا گیا تھا اور تمام 60 افراد کی لاشوں کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حمید مزید کہتا ہے، اے میرے دوست، جب بھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ ہارون اپنی ناپاکی اور پلیدی میں یہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ اس نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک اور اس کے گرد بنے ہوئے گھروں کو گرا دو تاکہ لوگ امام علیہ السلام کی زیارت نہ کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت۔ ہارون ہمیشہ امام علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، چنانچہ اس نے ایک دن یحییٰ بن خالد کو امام کے ہاں زندان میں بھیجا کہ امام اگر معافی کا تقاضا کریں تو ہارون معاف کر دے گا، لیکن امام علیہ السلام نے قبول نہ کیا اور ہارون کی طرف لکھا، جو دن مجھ پر سخت گزرے گا اتنا ہی تو سہولت و آسائش میں رہے گا، بس ٹھہرو کہ دونوں اس دن کی طرف جائیں جس میں ظالم نقصان اٹھائیں گے۔
ہارون رشید کی عادت تھی کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زندان تبدیل کیا کرتا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندان تبدیل کرنے کی علت یہ تھی کہ ہارون زندان والوں سے امام کے قتل کا تقاضا کرتا، جب وہ تیار نہ ہوتے تو زندان بدل دیا جاتا، یہاں تک کہ ظالم سفاک اور سخت دل سندھی بن شائق نے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ ہارون نے بہت کوشش کی کہ جھوٹے گواہوں کے ذریعے امام کی موت کو طبعی قرار دے اور یوں اپنے آپ کو اس جنایت اور ظلم سے بری کر سکے اور یوں امام کے حامیوں کے مظاہرے بھی روک سکے گا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ چنانچہ ہارون کے رشتہ داروں میں سے سلیمان نامی شخص کی کوششوں سے بغداد میں احتجاج شروع ہو گئے۔ ہارون امام کے جنازے کو چھپا کر دفن کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ ہارون مجبور ہو کر عزاداروں کی صف میں آ گیا اور امام کے دفن میں شریک ہوا۔ بالآخر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو غمزدہ لوگوں کے ہاتھوں کاظمین میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور اب آپ کی قبر شیعان حیدر کرار کے لیے زیارت گاہ ہے۔